کے 8ویں سال آپ نے رومن امپائر کے خلاف آپ نے 3000 جانثاران کو روانہ فرمایا۔ اس کا مقصد رومن امپائر سے ٹکرانا نہیں تھا، بلکہ مقامی جو صوبے دار تھا روم کی طرف سے اس سے انتقام لینا تھا۔ اس نے اسلام کے سفیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو شہید کر دیا تھا، اور کسی سفیر کا قتل یہ آج بھی بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ آپ شاید تاریخ کے اوراق سے واقف ہوں، آپ میں سے بعض لوگ، یہ جو چنگیز خان اور ہلاکو خان کا سیلاب پورے عالم اسلام پر امڑ آیا تھا، اور جس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی جو اسلامی خلافت کا مرکز تھا، اس پورے قطر عام اور پورے عالم اسلام کے اندر جو یہ ہلاکو خان اور چنگیز خان چھا گئے تھے، اس کی بنیاد سفیروں کا قتل تھا۔ اس زمانے میں جو خارزم شاہ خارزم تھا، اس نے غرور و تکبر میں آ کر چنگیز خان کے سفیروں کی گردنیں اڑوا دی تھی۔ حالانکہ چنگیز خان نے صرف سفارت تجارتی حوالے سے سفیر کو بھیجا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کسی بھی قوم نے جب اس کے سفیر کا قتل ہو جائے کبھی اس کو ہلکے میں نہیں لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تو اس بات کے جو ہے زیادہ حقدار تھے کہ ان کی حفاظت اور تحفظ کے لیے کوئی اہم قدم اٹھایا جائے۔ اسی اہم قدم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کو روانہ فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر حضرت جعفر، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ ابن رواحہ، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو اپنے میں سے جس کو چاہنا کمان سونپ دینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اور اللہ نے سارے پردے آپ کی نگاہوں سے ہٹا دیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، آپ کے حاضر ناظر ہونے کا، غیب جاننے نہ جاننے کا جھگڑا ہے ہی نہیں۔ یہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے پیٹ کے لیے آپس میں لڑائی اور جھگڑے بنا دیے ہیں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور جتنا اللہ چاہے اپنے محبوب کو دے سکتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ جو پردے ہٹے تو آپ نے فرمایا کہ اب کمان زید کے ہاتھ میں ہے اور وہ شہید ہو گئے، پھر فرمایا اب جعفر کے ہاتھ میں ہے، ان کے دونوں بازو یکے بعد دیگرے کاٹ دیے گئے، پھر دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اور آپ نے ان کی شہادت کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوں کی سبب اللہ نے انہیں 2 پر عطا کر دیے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے تیار کہتے ہیں پروں کو، اور عربی زبان میں جہاز کو بھی طیارہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ 2 بازو کی وجہ سے جناحین بھی کہا جاتا ہے، 2 پروں والا، اور آپ کو جعفر طیار کا جو لقب ہے وہ اسی سبب دیا گیا کہ زبان اقدس سے صحابہ نے سن کر آپ کو جعفر طیار کا لقب دیا، وہ جعفر جو اڑنے والے ہیں۔ ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں قیادت آئی اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اب سامنے 2 لاکھ کا لشکر ہے، یکے بعد دیگرے تینوں کماندان شہید ہو چکے ہیں، اب قیادت کس کو سونپی جائے؟ 3000 کا لشکر اور سامنے 2 لاکھ کے ٹڈی دل فوج، انسانی عقل دنگ ہے یہ کیا ہو۔ یہ صرف اس مقامی جو جنگ ہو رہی تھی وہاں پر لوگ حیران نہیں تھے، بلکہ پورا عرب اس منظر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پورے عرب کے اندر، عرب کے ریگزاروں میں جہاں جہاں قبیلے موجود تھے بشمول مکہ کے اور سارے علاقے میں، وہی کہہ رہے تھے لو جی یہ رومن امپائر کے خلاف لڑنے گئے، اب تو واپسی ان کی مشکل ہے، اب وہ ہم پر چڑھ دوڑے گا اور ہمیں تباہ و برباد کر دے گا، پورے عرب کو جو ہے تباہ کر دے گا۔ سب کی نگاہیں اس جنگ کے اوپر تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مسکرائے، فرمایا سیف من سیف اللہ، اب اللہ نے کمان، اللہ نے اپنے تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ دے دی ہے، اور وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، ان کا خطاب سیف اللہ کا اس میدان کارزار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور خالد بن ولید اس دن 9 تلواریں آپ کے ہاتھ میں ٹوٹی، اور سب سے آخری تلوار جو 10ویں تلوار تھی وہ یمنی بانا تھا، چھوٹی سی تلوار رہ گئی تھی ان کے ہاتھ میں، باقی سب کے 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی تھی، ان کی صلاحیتیں بعد میں اسلام کی فتوحات کے اندر آج تاریخ بھری پڑی ہے، خود مسلمانوں نے نہیں
عیسائیوں نے بھی آپ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے آپ کی ذہانت کے حوالے سے۔ اب خالد بن ولید سمجھ رہے تھے کہ 3000 کا لشکر اور سامنے 2 لاکھ کا لشکر ہے، مقابلہ تو کہیں نہیں بنتا ہے، اگر جنگی تدبیر نہ کی جائے تو ہم ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے فوراً جنگی تدبیر کیا کی، پہلے دن انہوں نے عام جنگ لڑی، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ آپ لڑ رہے ہیں، باقی لشکر کفار بھی دیکھ رہے تھے لڑ رہے ہیں۔ جب اگلا دن آیا تو سب سے پہلے آپ نے صفوں کی تبدیلی کر دی، پیچھے جو لشکر تھا، جو افواج فوجیں تھی، انہیں فرنٹ پہ کر دیا، دائیں طرف کی فوج کو بائیں طرف، بائیں طرف کی فوج کو دائیں طرف کر دیا۔ جب صبح کا دن نکلا اور رومن امپائر لڑنے کے لیے آئے لشکر کے ساتھ تو دیکھ کر حیران ہو گئے، جو ہمیں اگلے 2 دن لڑائی میں نظر آتے تھے وہ تو نہیں ہے۔ اب انہیں شک یہ گمان پڑ گیا کہ لگتا ہے کہ مدینہ سے انہیں کمک آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہی آپ نے لڑائی شروع کی، تھوڑی دیر لڑنے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-4 جھڑپوں کے بعد اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ جو لشکر پیچھے ہٹا، رومی سمجھے کہ یہ تو چال ہے کہ یہ ہمیں صحراؤں کے اندر گم کر کے مارنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کا پیچھا مت کرو۔ رومن امپائر اسی دھوکے میں رہے کہ کہیں یہ ہم پر چال نہ چلی جا رہی ہو، وہ وہیں کھڑے رہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کامیاب اپنے فوجوں کو لے کر واپس مدینہ پہنچے، اور اس پورے مارکے میں سے 12 صحابی رسول شہید ہوئے تھے، اور کفار کا بہت نقصان ہوا۔ اس کی مکمل صحیح ایگزیکٹ تعداد تو تاریخ نے لکھی ہے، نہیں لکھی، لیکن بہرحال جس مورخ نے بھی قلم اٹھایا اس نے کہا رومیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، لیکن اس پر متفق ہیں کہ اس مارکے میں 3 بہترین کمانڈروں کے علاوہ جو ہے 12 افراد اس میدان کارزار کے اندر شہید ہوئے تھے۔ اور یہ جو واقعہ تھا اس نے پورے عرب کے دلوں پر جو ہے خوف پیدا کر دیا تھا، اور لوگ تسلیم کر رہے تھے یہ کسی عام بندے کا کام نہیں، اس رومن امپائر سے ٹکرانا، اس کی فوجوں سے ٹکرانا اور صحیح سلامت واپس آ جانا کسی عام بندے کا کام نہیں ہے۔ ایران کی طاقتیں اس کے سامنے جھک گئی ہیں، یہ طاقت نبوت کی طاقت ہی ہو سکتی ہے۔ روم جیسی 2 لاکھ فوج کے سامنے سر اٹھا کر لڑے اور کامیابی سے واپس پلٹ آئے، اور دشمن نے پیچھا تک نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے عرب کے 6 بڑے قبائل اس دور میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ انسانوں کی نہیں، اس کے پیچھے اللہ کی طاقت اور قوت موجود ہے، اور اللہ کے نبی سچے اللہ کے رسول ہیں۔ اس وجہ سے یہ آخری معرکہ تھا، اس کے بعد پورے عرب کے اندر کہیں بھی کوئی ایسی توانائی اور طاقت نہیں بچی تھی جو اسلامی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم آئندہ کریں گے۔ آئیے قرآن مجید کی ان آیات کی طرف جہاں گزشتہ